عذرا جہاں ایک جانب اپنے گھر کو ان ماں بیٹیوں کے شر سے بچانا چاہتی ہے، وہیں ان کی منمانیوں سے کافی عاجز بھی ہے۔ اب اس نے تو یہ دیکھا کہ سائرہ کی بیٹی جب دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے سمن کے ساتھ آتی جاتی ہے، تو اسے یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ الٹے سیدھے کاموں میں ہیں، لہٰذا سمن کو بچانا چاہتی ہے۔ سمن کو بھی ڈانٹتی ہے اور اس لڑکی کو بھی کہ ہمارے گھر کے یہ طور طریقے نہیں ہیں کہ جوان جہاں لڑکیاں جب دل چاہے منہ اٹھا کے نکل پڑیں۔ اتنے میں سائرہ جو گھر میں داخل ہوئی تو بیٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے صاف کہہ دیتی ہے، میری بیٹی کے معاملے سے دور رہو، اس کا اچھا برا دیکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ ظاہر ہے عذرا کو غصہ تو بہت آیا ہے، مگر کیا کرے، خاموش ہونا فی الحال اس کی مجبوری تھا۔ وہیں دوسری طرف پھپھو نے بری طرح سے جمال کو گھیر رکھا ہے۔ بھائی کی قبر پہ جو گئی ہیں تو وہاں رو رو کر اتنا واویلا مچایا کہ جمال بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ روتی رہتی ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے بارہا منانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی بات نہیں سمجھی، اس کے اشارے نہیں دیکھے۔ میں کاش کے وقت رہتے آ جاتی تو آج اپنے بھائی کو یہ دیکھ کر یوں ملامت نہ ہو رہی ہوتی۔ بہرحال جمال پھپھو کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اور زیادہ ہمدردیاں دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کے والد سے پھپھو بے تحاشا محبت کرتی تھیں، لہٰذا اب اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی پھپھو کو محبت بھی دے اور احترام بھی، ان کی ہر بات حکم کی طرح مانے۔ وہیں پر آپ مزید دیکھنے جا رہے ہیں کہ اسما کے کاروبار کو بچانے کے لیے عذرا نے کچھ دعائیں پڑھی اور تعویذ بنا کے جو اسے لا کے دیا، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک بار پھر سے اسما نے کہہ دیا، عذرا بھابھی آپ پھر سے ان ڈھونگی عاملوں کے چکر میں پڑ گئی ہیں، آپ نے اتنا مشکل وقت دیکھا ہے ان عاملوں کی وجہ سے، اب ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ مگر عذرا نے صاف کہہ دیا، کسی عامل کو میرے سامنے مجال ہے کہ وہ کوئی تعویذ تمہیں دے سکے، یہ تعویذ تو عاملہ عذرا کا پڑا ہوا ہے۔ یہ سننے کے بعد جہاں اسما کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے تو وہیں عذرا بھی ہنس پڑی۔ ادھر سمن اب گھر جا کے کافی شور مچاتی ہے، والدہ کے سامنے صاف کہہ دیتی ہے، عذرا بھابھی پہلے جیسی ہو گئی ہیں، ہر ایک کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتی ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں ان مشکلوں سے کیسے باہر نکلوں گی، پہلے پھپھو مسئلہ لگ رہی تھیں اور اب عذرا بھابھی۔ یہ سننے کے بعد سمن کو اس کی والدہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، کوئی تو وجہ ہوگی نا جو وہ تمہیں اس طرح سے سمجھا رہی ہے، کم سے کم تم حالات کی نزاکت کو تو سمجھو۔ مگر یہاں پر سمن نے ماں کو رد کر دیا، عذرا بھابھی کبھی نہیں بدل سکتی ہوں، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی ہیں، مگر بہت جلد اسے احساس ہو جائے گا کہ جس چکر میں وہ ہمدردی کے طور پہ پڑی ہے نا، وہ اس کے گلے پڑنے والا ہے اور اس مشکل سے اسے پھر عذرا ہی جا کے نکالے گی۔ بہرحال ان ماں بیٹیوں کے سر سے کس طرح سے عذرا اور اس کی فیملی بچ پائیں گی، یہ دیکھنا یقیناً کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لاسٹ میں موجود لنک پر کلک کر کے ڈرامے کا آخری پارٹ ضرور دیکھیے۔ دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے بھی لائک اور شیئر کرتے جائیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔